مجھے نہیں پتا آپ نے مکانیں بنائی، مجھے نہیں پتا آپ نے دکانیں بنائی، مجھے نہیں پتا آپ نے حکومت میں نمائندگی بنائی، مجھے نہیں پتا آپ نے مربع زمین بنائی، مجھے صرف اس بات کا جواب دو آپ نے اپنی قبر کے لیے کیا کیا ہے۔ جاؤ، میں نہیں کہتا نہ دو قاری صدیق کے مدرسے کو چندہ جو پہلے دے دیا وہ بھی واپس لے لو، فقیر دے دے گا، لیکن اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو نہیں، اپنے بچوں کو، ایک ہو چار ہو، ماشاءاللہ 7 پتر نے، ماشاءاللہ 4 پتر ہیں، ان 4 پتروں کو بٹھاؤ کہ پترا میں تمہارے سے پیسہ نہیں مانگتا، بڑھاپے کا سہارا نہیں مانگتا، میں نہیں کہتا تم مجھے حج کراؤ، بس اتنا مجھے بتاؤ کہ جب تیسری تکبیر مولوی صاحب کہتا ہے نماز جنازہ میں، تیسری تکبیر کہنے کے بعد چوتھی تکبیر سے پہلے سب کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اے میرے بچوں مجھے ایک مرتبہ وہ پڑھ کے سنا دو تاکہ آسانی سے مر جائے، اگر تیرے بچے پڑھ کے سنا دے تو کامیاب ہو گیا، اگر تیرے بچے جنازے والی دعا نہ پڑھے تو سمجھ تو نے بڑی ناکامی کا سودا کیا ہے۔ اپنا نہیں پائی پڑھ سکا، اپنا نہیں پڑھ سکا، وہ کوئی غیر اجنبی پڑھا دے تاکہ قیامت کے لیے تجھے پہچانے اللہ وہ کھڑا ہے جس نے اپنی کمائی میرے پہ خرچ کی تھی، مجھے حافظ قرآن بنایا تھا۔ مولا میرے استاد نے مجھے سن 1988 کے اندر میری دستار بندی ہوئی جب میں حافظ بنا، اس وقت کیا رومال ہوگا، ایک پتلا سا ہرے سے نیلے سے رنگ کا رومال تھا، اتنا سا رومال تھا، میرے استاد نے جب میرے سر پہ رکھا اور ماتھا چوما کہ پترا اس رومال کی قدر کری، 13 سال وہ گزر گئے، 24 سال یہ ہو گئے، میرے عزیزو 37 سال ہو گئے، الحمدللہ آج بھی وہ رومال محفوظ کر رکھا ہے، اور میرے استاد نے کہا تھا قدر کری، میں گھر والوں سے کہتا ہوں اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا میرے پاس کوئی عمل، پتہ نہیں تقریر کرنے کے بعد وہ تقریر میری منہ پر ماری جاتی ہے، فرشتے اوپر لے جاتے ہیں، اللہ نمود و نمائش آ جائے، دکھلاوا آ جائے تو معاف کر دینا، لیکن میرے 4 چیزیں سنبھال کے من رکھی ہوئی ہے، 4 چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ 11 سال پہلے میری اماں فوت ہو گئی، میں نے اپنی ماں کا جائے نماز سنبھال کے رکھا ہوا، میں نے اپنی اماں کی لائلون کی جوتیاں سنبھال کے رکھی ہوئی، جس تسبیح پہ میری ماں اللہ کا ذکر کرتی تھی وہ تسبیح میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی، ایک رومال سنبھال کے رکھا ہوا، میرے کا گٹھڑی میں باندھ کر میرے جنازے کے بعد قبر میں اتارتے وقت میرے سرانے رکھ دینا اور کہنا عبدالحنان یہ لے جا، اللہ مجھے پوچھے کیا لے کے آیا، کہ اللہ ایک فقیرنی تھی جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے مغفرت کی، ہاتھ اٹھا اٹھا کے مستقبل کی دعا کرتی تھی، جن دانوں پر ماں تیرا ذکر کرتی تھی وہ تسبیح لے کے آ گیا، اے اللہ جس نماز کے مصلی کے اوپر سجدے کرتی تھی وہ جناز لے کے آ گیا، اللہ اس رومال کو باندھنے میں ولیوں نے ہاتھ استادوں نے لگائے تھے وہ رومال لے کے آ گیا، امید ہے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چیز اس میں بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ بتا میرے بابو، جیبوں میں پیسہ، ہاتھوں میں مدریاں، کلائیوں میں گھڑیاں، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ مولا صدیق صاحب، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس داڑھی اور پگڑی کے پیچھے کتنے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ کوئی کسی کی ٹوٹی اتار لے اس کی درخواست اس کا نام فائل میں آ جاتا ہے۔ بتاؤ ہم نے کتنوں کی عزتوں کی طرف دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ تو داڑھی ٹوپی پگڑی کا مرم تھا، ہم نے نہ اپنی چھوڑی نہ غیر چھوڑی۔ میرے بابو جی اللہ اکبر، بتاؤ خدا ماتھے پہ لکھنا اس عبدالحنان کی تقریر نہ سننا، ابھی اس کی آنکھ بے حیائی کر کے آئی ہے۔ بتاؤ میرے عزیزوں مجھے کون بٹھاتا؟ کہتے پچھلے سال عبدالحنان سے گناہ ہوا، اس کی بات میں یقین نہ کرنا، یہ جھوٹ بولتا ہے، بتاؤ میری بات کو کون سنتا اور تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے آتے ہیں؟ شکر ہے مال کا جس نے تُنے آج اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے، اللہ میدان محشر میں بھی ایسے پردے ڈال دینا۔ یہاں تو کسی کو نہیں پتا، وہاں تو سارے نبی کھڑے ہوں گے، سارے صحابہ کھڑے ہوں گے، سارے غوث کتب ابدال کھڑے ہوں گے، محمد کا گھرانہ اہل البیت بھی ہوں گے، ماں عائشہ بھی ہوگی، ماں حفصہ بھی ہوگی، ماں خدیجہ بھی ہوگی، یوں نہ کہ سر ہو کر میرے نام کے نعرے لگانے والے کیا کرتوت لے کے آیا ہے۔ یہ وہی کھڑا جو کہتا تھا غلام یہ رسول پہ موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ آج ذرا بتا راتوں کے اندھیرے میں کیا کرتا رہا، دل کے اجالے میں کیا کرتا رہا۔ اللہ اکبر، تیری ریڑھی کے اوپر امیر تھا، اس کے ساتھ تو نے کیسا برتاؤ کیا، غریب تھا تجھے کیسا برتاؤ کیا۔ اللہ کے نام پر مانگنے آیا، واسطے میرے دے دے کے تیری داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے، جس طرح آج تجھے خیال نہ آیا، آج ہمیں بھی تیرے پہ خیال کوئی نہیں آ رہا ہے۔ او لوگو، حوض کوثر کی امیدوارو، ڈرو اللہ
اللہ سے رو رو کے بچ بچ کے اللہ کے پاس جاؤ. یہ نہ ہو ہمارے لیے زقوم کا پانی لکھ دیا گیا ہو, ہمیں نہیں پتہ الا شجرۃ الزقوم ہمارے لکھے گیا ہو, طعام الاسیم ہمارے لکھ دیا گیا ہو. اور میرے عزیزو جتنا رو رو کے خدا کو منا سکو بنا لو. علماء نے فرمایا جو جتنا رو کے خدا کو منائے گا قبر سے اسی طرح ہساتا اٹھایا جائے گا. بس میرے عزیز یہ تھوڑا بہت دکھڑا تھا جو دینی مدارس کا میں نے آپ کے آگے سنا دیا. بتاؤ جو آپ نے ہمارے پہ آخری 2-3 منٹ بعد جو آپ نے ہمارے پہ ذمہ داری لگائی, بتاؤ ہم نے کبھی اس سے ہاتھ اٹھایا؟ ہمیں جو بھی کچھ کرنا پڑا ہم نے کھائی, ضلع بندی ہمارے پہ ہوئی, شہادتیں ہمارے بچے ہمارے یتیم ہوئے, لاوارث ہم ہو گئے. مولا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں, میں آپ حضرات کی وکالت کر رہا ہوں اور آپ سے مجھے گلہ ہے کہ ہمارے بچے پتھر کے بنے ہیں کہ لوہے کے بنے ہیں. ہمارے بچوں کا آئی فون لینے کو دل نہیں کرتا, ہمارے بچوں کا موٹر سائیکل لینے کو دل نہیں کرتا, ہمارے بچوں کا قیمتی جوتا قیمتی کرتا پہننے. ہمارا قصور کیا کہ لکھا باپ قرآن کا حافظ ہے. جب آپ کے بازاروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں لاکھ لاکھ روپے کا موبائل ہے تو یہ اپنے باپ کا دامن کیسے نوچ نوچ کے روتا ہوگا, جسے قرآن سے اللہ تمہیں برکتیں دے, روزی عطا فرمائے. ایک ریڑھی پر میرے عزیزو ایک دکان پہ کھڑا ہوا 15 کلو چھوٹا گوشت لے کے جا رہا ہے اور ایک روزانہ گوشت کا بھاؤ پوچھ کے جا رہا ہے. بتاؤ اس کے کوئی ارمان نہیں؟ مسجد کا مولوی صاحب اپنے گھر گیا تو جا کے گھر کی بتی بجھی دیکھی, دیکھا کھانا بھی ویسے پڑا, روٹی بھی ویسے پڑی ہوئی ہے. بیوی سے کہنے لگا کیا بات ہے بچوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہ انہوں کو جا کے آپ پہ پوچھ لے. ایک بچی کے چہرے سے رضائی اٹھائی, اس نے رو رو کے آنکھیں سجا رکھی ہے. دوسری کے بچی سے رضائی اٹھائی, وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی ہے. دونوں دھیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور چپکے سے بغیر روٹی کھائے رضائی میں منہ لے کے رونے لگ گیا. انہیں کہا بوا مجھے پتہ ہی نہیں بیماری لگی, آج محلے میں کسی امیر بیٹی کا جہیز دیکھ کے آئی ہے. مسجد کی لیٹرینوں کے پاس بیٹھ کر 10-10 روپے لینے والا وہ بھی 20,000 روپے کا تقاضا کرتا ہے. تمہیں مولوی حقدار اس کا کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ کب تک ہم تمہارے سے بچیوں کے جہیز کے واسطے منتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک تمہارے کانوں میں کہتے رہیں گے بچی دی شادی ہے کچھ کرم چا فرماؤ؟ کیا ہمارے گھر میں عورتیں نہیں کیا میں نوچ کے نہیں کھاتی؟ خدا پاک کی قسم مولانا جامی صاحب میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اس بے رحمی کو دیکھ کر ہمارے بچوں نے عالم بننے کا سوچ نہیں چھوڑ دیا ہے. مولوی کا بیٹا موبائل کی دکان پر, مولوی کا بیٹا سبزی کی دکان پر, مولوی کا بیٹا الیکٹریشن کا کام کر رہا ہے. زوال نہیں تو کیا ہے؟ بتاؤ اس پیشے میں عیب کیا تھا؟ لیکن اس پیشے کے سنبھالنے والوں سے کوتاہی ہوئی, دیلداروں کے گھر کا باغیچہ ہی اجڑ گیا ہے. او میرے لاڈلو, او میرے پیارو, میں جھولی پھیلا کے میں کر کیا سکتا ہوں؟ میں جھولی پھیلا کے تمہارے سے التجا کروں گا اپنی کمائی کا کچھ حصہ اس محکمے کے نام کر دو تاکہ میرے عزیزو ہمارے جنازے پڑھانے والے تو باقی رہ جائیں, ہمیں اذانیں سنا کر مسجد میں بلانے والے تو باقی رہ جائیں, ہمارے لیے مسجد کی تعمیر کے لیے دھکے کھانے والے تو باقی رہ جائیں. 2024 ہے, اگر اس طرح اللہ کے قرآن سے بے دوری رہی اور نماز اور دیلداروں سے نفرت کرتے رہے, صرف 16 سال کا انتظار کرو, اللہ نہ کرے میرا کا جھوٹا ہو جائے. خدا پاک کی قسم 2040 کا سورج چڑھے گا اور لوگوں تمہیں اذانیں دینے والے نظر نہیں آئیں گے, جنازے پڑھو گے پڑھانے والا اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے اور آئے گا نہیں, کیونکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرا قرآن ہے, جتنی اونچی شان ہے اتنی اونچی حفاظت ہو رہی ہے. اگر تمہارے ہاتھوں میں حفاظت ہوتی تو کب سے بیچ کے کھا جاتے ہیں. میرے پیارو میرے پیارو میرے پیارو میرے پیارو, اپنے اپنے علاقے کے مدرسوں کی سرپرستی کرو, اس وقت تمہاری عطاؤں وفاؤں کے منتظر ہیں. خدا پاک کی نمازیں آپ پڑھیں. پاگل ہے قاری صدیق, کہاں مانگنے کے لیے جاتا ہے؟ مسجد یہاں بن رہی ہے, دھکے کراچی کھا رہا ہے. بس آپ حضرات بہت قیمتی لوگ ہو, اللہ تمہارے مالوں میں, اللہ تمہاری جانوں میں, اللہ تمہاری عزتوں میں, اللہ تمہاری فصلوں میں, اللہ تمہاری نسلوں میں, اللہ تمہاری عقلوں میں, اللہ تمہارے رزق میں, اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے. کہہ دو آمین.
خدا پاک کی قسم جو ہمارے دل کے اندر تھا ہم نے زبان سے اس کا اظہار کر دیا. تم نے 10 دیا بھی نعت خواہ نے نعت پڑھی, تم نے کچھ نہیں دیا, اس نے بولا میں نعت نہیں پڑھنی, مینوں پیسے دیو. بچے کو آدھا کلو دہی لینے کے لیے بھیجو, اور کہتا میں ایک شرط پہ دہی لاؤں گا, جو پیسے بچیں گے سارے میں لوں گا. دوست دے کے منواتا ہے. حیدرآباد کے اندر میرے عزیزوں مدرسے کا اجتماع تھا, وہ لکان میں کہنے لگے مولانا 6 لاکھ روپیہ چکی والے کا بل چڑھ گیا, 4 لاکھ سبزی والے کا بل چڑھ گیا, لگتا ہے پیسے نہ ادا کیے, سبزی دینا چھوڑ دے, بتا 400 بچوں کو کہاں لے کے جاؤں گا. رمضان میں ثواب کی نیت سے دینے والوں بھوک اب پڑی ہے. اللہ اکبر. کئی دینی مدرسے, جامی صاحب یہ حال نہیں, مدرسوں کی گندم ختم ہو گئی, یہ تو استادوں کا قاری منور صاحب حوصلہ ہے. یہ استاد میرے عزیزوں خدا کی قسم 6 مہینے ہو گئے انہیں تنخواہ نہیں ملی, بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں. ان اجری الا علی اللہ. اگر ہمارے ہاتھوں میں ہوتا روزانہ کتنے قاری و اماموں کے جنازے اٹھتے. ان کے رزق ان کی حفاظت, آپ کی رزق آپ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. بس میرے عزیزوں پہلے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو, اپنے دلوں کی سختی کو کم کرنے کے لیے. جتنا اللہ کی محبت کی طرف بڑھیں گے, اللہ کے آگے جھکیں گے, اللہ سے رو 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 کے مانگیں گے, میرے عزیز اتنا اللہ کو محبت پیار آئے گا, اتنا اللہ ہمارے دلوں کی سختی کم فرمائے گا. 4 چیزیں بتلائی تھی, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, محمد الرسول اللہ, محمد نبی ہے, آخری نبی ہے, آپ کے بعد نبی کوئی نہیں, اور ہم نے مرنا ہے, اور مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے, اپنے کیے کا جواب دینا ہے. یہ 4 بنیادی عقیدوں پر آپ کا میرا ایمان ہونا چاہیے. الا الذین آمنوا, اللہ کہہ رہے الا الذین آمنوا, پہلی وعملوا الصالحات, دوسری وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس کے دامن کے اندر یہ موتی نظر آئے سمجھ لو زمین والے اسے کافر کہے, لیکن اللہ اسے ایمان والا کہہ رہا ہے. پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, زور سے پڑھے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, تمام خطاؤں سے, یا اللہ میری سچی توبہ, یا اللہ اس توبہ پر مجھے استقامت عطا فرما, یا اللہ میری توبہ قبول فرما. 5 وقت کی نمازوں کی انشاءاللہ پہلے سے زیادہ پابندی کریں گے, کہو انشاءاللہ. رمضان پھدکتا ہوا, اچھلتا ہوا, دوڑتا ہوا, مسکراتا ہوا آ رہا ہے, اسے مرجھا کے رو لا کے نہیں بھیجیں گے. پورے چھوٹے بڑوں سمیت مردوں سمیت پورے رمضان کے روزے رکھیں گے. اس رمضان کے روزوں کو قبول کروانے کے لیے رات کو تراویح میں کھڑے ہو کے انشاءاللہ پورا اللہ کا قرآن سنیں گے, کہو انشاءاللہ, کہو انشاءاللہ زور سے. ہاں زکوٰۃ جو ہمارا حق, اللہ کا حق ہمارے پر ہے, انشاءاللہ ڈر کے جلدی انشاءاللہ ادا کریں گے. کوشش کرو میرے عزیزوں, 12 آنے اپنے بچوں کو دے دو, 4 آنے اپنے ساتھ لے جاؤ. 12 آنے بچے استعمال کریں گے, اس کا حساب ہوگا. جو 4 آنے اللہ کے بینک میں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل, ان بینکوں میں جمع کرا دو. کسی یتیم, کوئی سبزی بیچنے والا, کوئی انڈے بیچنے والا, کوئی مزدور ہو, کوئی میرے عزیز ہو, اللہ اکبر کینچی اس طرح لے کے بیٹھا, یوں کر کے دیکھ رہا ہو نا, ادھر گاہک آئے نہ ادھر گاہک آئے, کوئی میرا عزیز ہو کھڑا ہو, کوئی جوتے گاٹنے والا چپکے سے اس کی جیب میں ڈال دو. خدا پاک کی قسم وہ تمہارے نوٹ کو دیکھ کے مسکرائے گا, اللہ تیرے میرے خیرات کو دیکھ کے مسکرائے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے بینک ہے, آج جمع کرا دو. ATM قبر میں مل جائے گا, اور کیش انشاءاللہ میدان محشر کے اندر مل جائے گا. کریں گے انشاءاللہ کوشش میرے بھائی.